مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اس میں رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا، اور وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اگر کسی کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، نرمی والا معاملہ کرنا، درگزر والا معاملہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کا ایک مقام ہے۔ بیرونی دنیا میں مدرز ڈے، فادرز ڈے یہ منائے جاتے ہیں، لیکن اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن مدر ڈے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ایک مرتبہ و مقام رکھا ہے۔ والدین کو اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق رکھا ہے تو والدین کا حق ہے۔ ایک شخص کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کے سخت الفاظ فرمائے اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ، تیرا جتنا مال ہے یہ سب تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ یہ سب کچھ اگرچہ تو نے کمایا ہے لیکن باپ کا حق اتنا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کے بارے میں والد کی رضا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کو راضی رکھے، اللہ اس سے راضی رہے گا۔ دوسرا کہ اللہ نے والدین کی رائے میں اپنی رائے کو رکھ دیا کہ اگر والدین کسی مسئلے میں کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی رائے دے رہے ہیں تو وہ اللہ کی رضامندی کا اظہار ہے۔ اور فرمایا ماں کے بارے میں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ تو ماں باپ کا اسلام میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اور والدین وہ ہیں جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ والدین جو دعا کریں گے اللہ رد نہیں کریں گے۔ اللہ چند دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، ان دعاؤں میں ایک دعا والدین کی بھی ہے جو اپنے اولاد کے لیے کی جائے، اور ایک دعا اولاد کی ہے جو اپنے والدین کے لیے کرے، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہو سکتا، یہ اخلاص پہ مبنی دعا ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو وہ دل کی گہرائی سے دعا کریں گے، اور اسی طریقے سے اولاد جب والدین کے لیے دعا کرے گی تو وہ دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے دل کی اتھاہ گہرائی سے وہ دعا کر رہے ہوں گے، تو ان دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ نوجوان اپنے والدین سے دعائیں لیں۔ ایک بات ہوتی ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا کروانا کہہ کے دعا کروانا وہ تو کریں گے، لیکن ایسے اعمال کیے جائیں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، دعا نکلے ان کے دل سے، وہ دعائیں دیں۔ جس شخص کو دعائیں والدین دیتے ہیں دنیا اس کی محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور جو
والدین کا ستانے والا ہوتا ہے، والدین کو ستا کے وہ دنیا کا محتاج ہوتا جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ سخت رویہ اپنانے والا اسے دنیا کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اور جو والدین کی بات مان لیتا ہے اللہ اسے سرخرو کر دیتے ہیں، وہ سرخرو اور کامیاب رہتا ہے۔ اسلام میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مدرز ڈے، فادرز ڈے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام ہر دن والدین کا دن ہے، ہر دن والدہ کا دن ہے، ہر دن والد کا دن ہے، اس لیے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، کوشش کریں جو بات والدین کے لیے خوشی کا ذریعہ ہو وہ کرتے رہیں، اور جو چیز ان کی ناراضگی کا باعث ہو اس سے بچتے رہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والدین کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام و مقتدا بنا دے، ان کا رہنما بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ خدمت کر کے والدین کو راضی کر لیں، اس لیے کہ والدین کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔